عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ اور اپنا حق ادا کر دیا ہے. عوامی مسلم لیگ کو ایک سیٹ دے دی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. بزدار صاحب جو ہے وہ آخری وقت میں آیا. اس میں یہ کیا چیز ہے کہ خان صاحب اتنا ڈھٹائی کے ساتھ بیچارہ وزیر اکرم بھی کہہ رہا ہے میرا کیا قصور. السلام علیکم. پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. وفاقی حکومت کی حج پالیسی 2019 پر اپوزیشن کی طرف سے سخت تنقید سامنے آ رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت سبسڈی جو ہے وہ بحال کرے جو پچھلی حکومت نے بھی دی گئی تھی. 45,000 سبسڈی فی حاجی اگر دی جائے تو شاید جو اخراجات ہیں وہ ایک عام آدمی افورڈ کر سکے گا. اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اخراجات ہم نے نہیں بڑھائے بلکہ سعودی عرب کے اندر اخراجات حج کے بڑھا دیے گئے ہیں. چونکہ 70% سے زائد جو اخراجات ہیں وہ سعودی عرب کے اندر آتے ہیں, وہاں پہ اضافہ ہوا ہے مختلف معاملات کے اندر. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سبسڈی سے متعلق بھی حکومت کا موقف سامنے آیا ہے کہ عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے وہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے معاملے پہ آج پھر بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا. آخر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اتنی زیادہ تشویش ہے 18ویں ترمیم رول بیک ہونے سے متعلق, جبکہ وفاقی سطح پر ہم دیکھتے ہیں, حکومت کی سطح پر دیکھتے ہیں تو کوئی واضح اس سلسلے میں بیان کسی طرف سے سامنے نہیں آیا. لیکن حکومت کی طرف سے اب وضاحت ایٹ لیسٹ آ جانی چاہیے کہ حکومت 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنا چاہتی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو معاملہ ہے پی ایس سی کا, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر تو ماحول کافی زیادہ کشیدہ ہے. پچھلے 4-5 ماہ سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان کشیدگی کافی زیادہ رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ایجنڈا رہا ہے پارلیمان کا وہ ایجنڈا آگے نہیں بڑھ سکا. وہ جو ہے وہ تعطل کا شکار رہا, کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی. اب پی ایس سی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی کافی متنازع بنتا جا رہا ہے. پہلے چیئرمین شپ کے معاملے پہ, اب رکنیت کے معاملے پہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی آ رہا ہوں پی ایس سی میں شہباز شریف صاحب کو آڈٹ کرنے کے لیے, اور خان صاحب نے اپنے رکن ریاض فتیانہ صاحب کو وڈرا کر کے شیخ صاحب کو نامینیٹ بھی کر دیا. جبکہ نون لیگ کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا ماحول ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں نے بھی آنا ہے پی ایس سی میں شیخ رشید کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور سعد رفیق صاحب کو لانے کے لیے بھی کوشش نون لیگ نے کی تھی جو کہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی. سارے صورتحال پہ گفتگو ہمارے صاحب موجود ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر ولید اقبال صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف. نذیر لغاری صاحب تجزیہ کار, اور احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شو کے پہلے سیگمنٹ میں. بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے میں بات کروں گا حج کے جو اخراجات بڑھے ہیں, اس پہ تقریباً 2,80,000 2017 میں اخراجات حج پہ آتے تھے, جبکہ اس دفعہ جو نئی حج پالیسی ہے اس کے مطابق تقریباً 4,36,000 اخراجات آئے گا, اور اگر آپ قربانی بھی شامل کرتے ہیں تو 4,56,000 تک جائے گا. تقریباً 1,56,000 سے زائد کا اضافہ حج کے اخراجات میں ہوا ہے نئی حج پالیسی کے تحت. ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا اس پہ موقف کیا ہے کہ کیوں حج کے اخراجات بڑھے ہیں. آج علی محمد خان صاحب نے سینٹ میں پالیسی بیان دیا, ذرا ان کی وضاحت سن لیتے ہیں, پھر احسن اقبال صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. جی, الیکشن کے سال میں مسلم لیگ نواز کی اس وقت کی حکومت نے 2017 کے ہی ریٹس رکھے. 70% اخراجات جو ہیں آپ کے حج کے وہ سعودی عرب میں ہی آتے ہیں, اور اس پہ پھر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. صلوات ٹرانسپورٹ پہ 9,280 روپے ہم ان کو دے رہے, 13,104 ہمیں دینے پڑیں گے سعودی عرب میں. فوڈ چارجز کے 23,000 سے بڑھ کے 38,000 اب ہمیں سعودی عرب کو وہاں پہ دینے پڑیں گے. 23,200 روپے مدینہ اکوموڈیشن چارجز تھے جو 23,000 سے 40,000 سعودی عرب میں ہم پہ بڑھا دیے گئے ہیں. زمزم پہ بھی چارجز میں وہاں پہ اضافہ ہوا ہے. ٹرین چارجز 475 ہو گئے ہیں. ایکسپریس سروس ایٹ ایئرپورٹس 290 تھا 409 ہو گیا. جی احسن اقبال صاحب, ایک تو روپیہ ڈپریشیٹ ہوا سعودی ریال کے سامنے, اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب میں جو 70% اخراجات ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بڑھے ہیں, اور اب تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر 2018 میں اضافہ جو بنتا تھا وہ کر دیا جاتا تو آج اتنا بڑا اضافہ یعنی 63% اضافہ حکومت کو نہ کرنا پڑتا. اور ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ایک طرح کی آپ کی طرف ڈالی جا رہی ہے کہ الیکشن کا سال تھا اس لیے نون لیگ نے اضافہ نہیں کیا تو ایک دم سے زیادہ اضافہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے, اس کی بنیادی وجہ جو حج اخراجات میں اضافہ ہوا ہے, آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے ایک رات اچانک 15 روپے ڈالر کے مقابلے میں روپے کو ڈی ویلیو کر دیا, اور اب یہ اس کے اثرات آ رہے ہیں رفتہ رفتہ. آپ نے دیکھا دوائیاں 200 300 400 500 روپے تک مہنگی ہو گئیں. وہ ادویات کے جو غریب لوگوں کے لیے لائف سیونگ ڈرگز ہیں یا بنیادی بیماریاں علاج کرنے کی دوائیاں ہیں, اینٹی بائیوٹکس ہیں, وہ سب مہنگے ہو گئے. اسی طرح حج میں بھی چونکہ زر مبادلہ انوالو ہوتا ہے, بیرون ملک آپریشن ہے, تو اس ڈیویلیویشن کا فیصلے کے بڑے اثرات ہیں, اور اب اس کے نتیجے میں حج بھی مہنگا ہو گیا. اسی لیے ہم نے حکومت کے ڈیویلیویشن کے فیصلے کو بہت
तनकीद का निशाना बनाया था कि न सिर्फ इसने पाकिस्तान के कर्जों का हुजम बढ़ा दिया है, बल्कि बहुत सारे शोबों में जो लागत है मुल्क के लिए वो बहुत बढ़ जाएगी। और आप देखिए कि हज एक ऐसा फरीज़ा है जिसके लिए गरीब आदमी सारी उम्र पैसा पैसा करके जोड़ते हैं और उनकी ये उम्मीद होती है कि हम जिंदगी के आखिर में एक दफ़ा इस फरीज़े को पूरा कर लेंगे। अब यकलख्त जिस शख्स को ये पता चले कि 1.5 लाख रुपए लागत बढ़ गई है, तो अब उसको ना जाने कितने साल और पैसे जोड़ने पड़ेंगे, या जो वो उम्मीद रखता था कि इस अगले साल हज कर लेगा तो वो अब हज पे नहीं जा सकेगा। हुकूमत का फर्ज था कि इस पे सब्सिडी देती, लेकिन हुकूमत ने IMF को नाराज ना करने की खातिर सब्सिडी ना देने का फैसला किया है और अपने IMF पैकेज को बचाने के लिए उन्होंने इसका बोझ हमारे जो अवाम है और जो हज के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके ऊपर डाल दिया है। और ये यकीनन लोगों के लिए बहुत एक मुश्किल फैसला है, जिससे लोगों की जो ख्वाहिश होती है पूरी जिंदगी की तमन्ना। लेकिन एहसन इकबाल साहब, रुपए के मुकाबले में रियाल की कीमत तो 2018 में भी बढ़ी थी, 17 की निस्बत 21 से 29 पे चला गया था, लेकिन आपने कीमत नहीं बढ़ाई थी। अब यही तरीके इंसाफ का इस वक्त मुद्दा है कि अगर इलेक्शन का साल था 2018, इसलिए आपने कीमत नहीं बढ़ाई, तो आप अगर थोड़ा सा बढ़ा देते तो आज इतना बड़ा एक गैप ना बन रहा होता। ये यहाँ पर ही हुकूमत का पता लगता है कि हुकूमत अपने लोगों के वेलफेयर में कितनी दिलचस्पी रखती है, और हम चाहते थे कि हज को अफोर्डेबल रखें। इस हुकूमत का भी फर्ज था कि हज को अफोर्डेबल रखते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाते। हमारा हमसाया मुल्क मुसलमान मुल्क नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे हमसाया मुल्क के जो मुसलमान हैं उनके हाजियों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि उनको भी उनकी हुकूमत सब्सिडाइज करती है ताकि इस दफा भारत ने भी खत्म कर दिया बाय द वे। जी ठीक, हमारे साथ रहिएगा एहसन इकबाल साहब। रुबीना खालिद साहिबा, अब जो मामला है हज के महंगे होने का, अब जाहिर है अखराजात तो ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर बढ़े हैं। जिस तरह हम देखें तो रिहाइश जो है वो 60,900 से बढ़ के 94,785 पे चली गई है। मकतबुल उकला जो है ये 31,813 से बढ़ के, यानी 100% ज़्यादा इजाफा 70,000 पे चला गया है। मशाहीर जो है 25,520 से 42,000 पे चला गया है। 23,600 से खाना जो है वो 38,000 पे, रिहाइश जो मदीना में थी 23,200 से 40,000 पे, और ट्रांसपोर्ट भी 9,280 से 13,104 पे, और जो ट्रेन सर्विस थी वो भी 7,250 से 20,475 पे चली गई है। अखराजात तो वहाँ बड़े हैं, तो यहाँ पे तो हुकूमत तो करिए हमारे लिए नागुज़ीर था बढ़ाना। और जो बात हो रही है सब्सिडी की, वो कहते हैं कि ये तो साहिब इस्तिताअत जो हैं वो जाएँ हज करें, ये तो फ़र्ज़ नहीं है हर बंदे पे, जो जिसकी इस्तिताअत है उसी पे फ़र्ज़ है। इनकी तो जी हर मंतक की निराली होती है। ठीक है, साहिब इस्तिताअत के लिए हज है, लेकिन ये एक हमारा माइंडसेट है जो सदियों से चला है और लोग इसको समझते हैं कि उनका एक मजहबी फरीज़ा और है भी, और उसके लिए और ख़ास करके ये वाला जो सरकारी हज है ये है ही गरीब लोगों के लिए, क्योंकि जो है आपका जो तबका जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए तो हज के पैकेजेस हैं जिसमें आप 10 लाख भी दे के हज कर सकते हैं, 10 दिन के लिए चले जाते हैं, 15 दिन के लिए चले जाते हैं, इवन 7 डेज़ में हज करके आ जाते हैं। मतलब जिनके पास पैसे हैं उनके पास तो सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जिनके पास पैसों की कमी है उनके लिए तो वैसे ही ज़िंदगी तंग है। आप देखें कि चले यहाँ तो सऊदी अरब में आपको पैसे देने हैं, आपको बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, खाने पीने की अशिया में, और जैसे सबसे ज़्यादा जो है ना, देखिए आपने जो वो शब खून मारा है ना, वो आपने मारा है गरीब और जो आपके जो लोग हैं जो उम्र के इस हिस्से में होते हैं जिनको स्टेट के केयर करने की ज़रूरत होती है। दवाइयों की भी ज़रूरत उन लोगों को ज़्यादा होती है जो एज के उस हिस्से में, और यही इसमें भी हमारा रेशो ज़्यादा है जिसमें उम्र के इस हिस्से में लोग आखिर में अपनी सब जिम्मेदारियां पूरा करके वो हज पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सब अपनी बेटियों बच्चों की शादियां करके तो उसके बाद वो सोचते हैं कि जी अब ये हमारा फरीज़ा है। उसके लिए भी उनको बड़ी तगो-दो करनी पड़ती, बड़े पैसे। लेकिन ये अचानक मतलब जो लोग अब देखें ना तैयार हैं हज के लिए, उन्होंने पैसे जमा किए हैं, तो 1,56,000 रुपये एक गरीब आदमी के लिए, और वो इस महंगाई के दौर में कि हर चीज़ को जिस तरह अवेलेबल नहीं है। आपके बिजली, मेरे पास उस दिन कुछ लोग आए, सेनेट के ही वो थे, मुलाजमीन थे क्लास 4 के, तो उन्होंने कहा कि बाजी हमारा जो 2
1000 रुपए का बिल था, इस साल मेरा 35,000 रुपए का बिल आया इसी महीने का गैस का। तो अब मैं ये, अब ये मुझे बताएं कि चले लोग मांग तांग के ये पूरा कर भी ले, लेकिन ऑलरेडी अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि वो ये जो डेफिसिट ये गवर्नमेंट ने जो क्रिएट कर दिया है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जिन्होंने अपनी तैयारी की हुई है और इस जी, तो वो कहाँ से जो है ये वाले पैसे पूरे करेंगे? इनकी तो भूख मिट नहीं रही है, मतलब टैक्स। वलीद इकबाल साहब, अब जो मामला है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो तो चले अफोर्ड कर लेते थे, जो बजट का मामला था, जो हज का मामला था, लेकिन एक आम बंदा जो है, एक गरीब आदमी है, वो एक एक रुपया जोड़ के, जिस तरह से बात की रुबीना खालिद साहबा ने, एहसन इकबाल साहब ने, सिर्फ अमीर हज नहीं करते बल्कि गरीब भी हज करते हैं, वो बड़े सालों से पैसे जोड़ते आ रहे होते हैं। अब एक बात तो ये, वो तो हज से फिर महरूम रह जाएंगे, एक जब 1,56,000 का इजाफा अचानक से हो जाएगा, और साथ ही साथ जो बात की एहसन इकबाल साहब ने, रुपया आपने डिवैल्यू किया, उसका असर भी इस इजाफे के ऊपर पड़ा है। जी, इन सारे सवालों के जवाब आप खुद ही दे चुके हुए हैं अपनी तमहीद में भी, और जो एहसन इकबाल साहब से ख़ासकर गुफ्तगू थी। मैं यही दोहराऊंगा जो आप कह रहे हैं, दीन और फ़िक़ा का इस मामले में तो बड़ा वाज़े जो है वो मौक़िफ़ है कि जो साहिब इस्तिताअत हैं, ये फ़र्ज़ उस नौइयत का है जो कि अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए हज का जो फ़र्ज़ है उस तरह से फ़र्ज़ नहीं है जिस तरह बाकी अराकीन इस्लाम का है, और ये इस्तिताअत से लिंक्ड है। और देखें, जिस तरह एक इनफरादी इस्तिताअत होती है किसी शख्स की, उसी तरह एक मुल्क की भी इस्तिताअत होती है। मसला सारा यही है कि ये हमारी जो क़यादत रही है, उन्होंने मुल्क के जो वसाइल हैं उसको अब्बा जी का माल समझा है, और अभी तो उसकी तफसील में हम नहीं गए कि ये हज कोटाज और ये हज स्कैंडल का नाम तो आपने सुना होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, किस तरह से नाजायज़ इस्तेमाल किए जाते हैं ये सियासी फेवर्स देने के लिए। ये ठीक है, ज़रूर इससे कुछ, जब आप अगर इसके आदाद शुमार देखना शुरू करेंगे, कोई ऑडिट गौर से करेंगे, तो पता लगेगा कि कितने हद तक पाकिस्तान की गरीब आवाम को, कि जिस तरह दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह एहसन साहब ने कहा कि गरीब आवाम को ये रिलीफ या वेलफेयर की है, रिलीफ और वेलफेयर का तस्वर आता है इस तरह के शोबों में जहाँ जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी की, जिस तरह सेहत और हस्पतालों का जो निज़ाम है वो, जिस तरह एक आपके लिए तालीम का निज़ाम जो है वो जो ज़्यादा अफोर्डेबल हो, जो एक्सेसिबल हो, जो मेयारी हो, जिस तरह आपकी मकामी हुकूमत है जो मुअस्सर हो, ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात है। इस पे वो वेलफेयर स्टेट या फलाही रियासत जो है वो। लेकिन वलीद इकबाल साहब, जो मामला हज का है, ऐसा मामला हज का है, ये इसको सिर्फ फर्ज के साथ ही जोड़ लेना मेरा से थोड़ा सा नामुनासिब होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मक्का मदीना जाने की ख्वाहिश होती है, वो इस्तिताअत ना भी हो, लोग एक एक रुपया जोड़ के पैसे इकट्ठे करते हैं। तो लाजमी नहीं कि जिस पे फर्ज है वही जाए, ये तो मोहब्बत है एक ऐसी होती है कि हर बंदा कोशिश करता है, बहुत गरीब भी है वो बाकी अपनी चीजें छोड़ देगा, लेकिन वो हज के लिए पैसे कई सालों से इकट्ठे करता रहेगा। जी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी जो है और इसकी सारी तफसील जो है, आज मैं मौजूद था सेनेट के फ्लोर पर जब अली मोहम्मद खान साहब ने ये सारी बातें की जो आपने वहाँ पे बयान की हैं, और इसमें अगर देखें, अगर 30% मजमूई तौर पे पिछले एक साल में जो है वो रुपए की कदर में जो है वो कमी हुई है और ज़र मुबादला महंगा हुआ है, उसमें पूरा जो इसका आधा हिस्सा है यानी 15% का सारा काम तो नून लीग की हुकूमत के टाइम में हुआ है। ये बाकी 15% जो है इस वक्त हुआ है PTI के उसमें। तो ये इसको एक स्टैंड अलोन नहीं आप देख सकते। बहरहाल सारा तो गिनवा दिया है कुछ करके थे बिल्कुल साहब ने, सही, हर चीज़ के ऊपर कोई डबल कोई इजाफा हुआ है, 100% का इजाफा कुछ इसके जो है अज्जा उस पर हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिन पे 70% 50% का इजाफा हुआ है। तो गवर्नमेंट भी एक हद तक ही अफोर्ड कर सकती है, और वो अपना जिस हद तक उसको किया है उसको वो कर रहे हैं। ठीक, नज़ीर लगारी साहब, क्या आप कहते हैं कि एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि संगीन मुआशी बहरान का इस वक्त मुल्क शिकार है, तो ऐसे में जो मुतालबा अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़ोर शोर के साथ किया जा रहा है कि सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, 45,000 तकरीबन फ़ी हाजी बनती है, और अगर इतनी देते हैं तो तकरीबन 8 अरब रुपए का एक हमारे ख़जाने पे बनना था एडिशनल, एक तो देनी चाहिए थी। जायज़ है मुतालबा अपोजिशन का? बात यह है कि इस फरीज़े को अदा करने वालों की तादाद कितनी है। आबादी का
1% होगा। बिल्कुल, जो 1,84,000 1 लाख लोग आपके 1,84,000 इससे भी परसेंटेज में कम होगा, इतने लोग जाते हैं। आपकी मजमूई हुजूम जो है आपके इकनॉमी का, उसके ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ता है। दुनिया भर में हुकूमतें करती हैं कि जो मजहबी सेगमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको फ्री एक्सरसाइज देने के लिए, मुहैया करने के लिए वो इस तरह की करती हैं। आप यूरोप में देखते हैं, वहाँ पर फंडिंग होती है, चर्च को भी होती है, मसाजिद को भी होती है, गिरजाओं को भी होती है, और इस तरह की वो करते रहते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर एक हार्मनी रहे और अपने सोसाइटी एक सिंथेसाइज सोसाइटी के तौर पर रहे। इस तरह से हुकूमतें खुद कोशिश करती हैं, खुद अपनी तरफ से वो करती हैं। ये इतना बड़ा रकम नहीं थी जिससे पाकिस्तान का मुआशी मसला जो है वो बहुत संगीन हो जाता। और बात यह है जो कहा जा रहा है, एहसन इकबाल साहब ने जो कहा है, असल में इन्होंने गारंटीज दी हुई हैं कि जी हम किसी भी शोबे में सब्सिडी नहीं देंगे। अब उनकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। और वो किस तरह से, यानी उन्होंने कहा कि IMF ने कहा कि जी आप अपने रुपए की कीमत कम कर दीजिए। अब पाकिस्तान का रुपया जो है वो बांग्लादेश से, वो श्रीलंका से, वो इंडिया से, अब आसपास के मुल्कों से, अफगानी से भी आपकी रुपए की औकात जो है वो कम हो गई है। इनने डिक्टेशन मानी और वज़ीर आज़म ने ऐलान किया जी मुझे तो टेलीविज़न पर पता चला है कि उसकी कीमत कम हो गई है। इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती हैं, ये तरीक़ाकार नहीं होता है। आपको फ़ैसले अपने तौर पर भी करने होते हैं और बोर्ड फैसले, ठीक है आप बोर्ड फैसले करें, आप चीज़ें करें, आप वास्ट करें। इसका आपका जो टैक्स का सिस्टम है वो इतना है, फिर आप डायरेक्ट टैक्स लगाएं, आप इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए एक आदमी जो एक निवाला खा रहा होता है, जो कि कच्चे से गरीब नवाज होटल में, झोंपड़ी के बने हुए होटल में भी खाना खा रहा होता है, वो भी टैक्स दे रहा होता है एक रोटी पर। या सालन जो उसने लिया था 50 रुपए का, उस सालन पर भी गवर्नमेंट को 10-20 रुपए जा रहे हैं। जब इस तरह टैक्सेशन हो रही है तो फिर आप अपने टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करें ना। आप डायरेक्ट टैक्स लगाएं, लोगों को पता चले कि हम पर कितना टैक्स लग रहा है। लेकिन आप जाकर कटौती इन चीज़ों में करेंगे, आप कट करेंगे, आप अखराजात कम करेंगे, लोग जाते हैं। ये लोगों की आरजू होती है, उमंग होती है, वो अपना कोई मजहबी फरीज़ा अदा करना चाहते हैं। उनने ज़िंदगी भर के लिए यही जो एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि चीज़ें जमा करके लोग करते हैं, यार अच्छा चलो ये कर लेते हैं, कोई 1 बीघा ज़मीन है वो भी बेच डालते हैं, कोई 2 मवेशी थे वो भी डाल देते हैं इसके अंदर। अब आप मालूम हुआ कि नहीं वो सारा चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब आपको और पैसे जमा करने हैं। जितना अखराजात आपने जमा किए थे इससे ही इतने ही बड़े अखराजात आपने और जमा करने, फिर जा पाएंगे। मेरे ख्याल में ज़्यादती हुई है। हुकूमत को इन चीज़ों को सोचना चाहिए। हुकूमत डिक्टेशन जो ले रही है इंटरनेशनल इदारों से, मालियाती इदारों से, तो वो इनके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इनको खुद अपने सिस्टम को ठीक करना है। ठीक, वलीद इकबाल साहब, ये जो तनकीद आ रही है, ताना मिल रहा है डिक्टेशन का कि IMF को खुश करने के लिए शायद आपने सब्सिडी नहीं दी, चूँकि सब्सिडी से IMF को बड़ी चिढ़ है, जो बार बार उनकी इस्लाहात के प्रोग्राम्स के अंदर भी ये चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे आती हैं। किस हद तक ये दुरुस्त है, ये जो एक परसेप्शन बन रही है कि आपने, चूँकि IMF से मुतल्लिक तो असद उमर साहब ने 2-3 रोज़ पहले कहा भी था कि तकरीबन अब फेवरेबल कंडीशंस पे IMF हमें तैयार है प्रोग्राम में एग्रीमेंट के लिए। हाँ जी, वो आपने ठीक नाम लिया। असद उमर साहब भी इसकी तफसीलात सारी जानते हैं। अगर कोई ऐसी बातचीत अगर हुई भी है या जो भी, मुझे तो इतना ही इस बात पे इल्म है कि IMF के जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम या स्टैंड बाई फैसिलिटी या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो भी सिलसिला है, उसको सबसे आखिर पे जो है तरजीहात में रखा हुआ है। इसलिए पहले दोस्ताना जो जिन मुल्कों से ताल्लुकात हैं उनसे रुजू किया था, क्योंकि जितना ज़्यादा अब ये आपको इस बात से आप आगाह तो हैं कि मईशत की क्या हालत क्या है और तजारती खसारे का जो है सतह वो क्या रही है और अंदरूनी खसारे की सतह क्या रही है। और कोई इदारा नहीं जो कि हमें हासिल हुआ हो अभी हुकूमत संभालने के बाद जिसमें कोई मुनाफे का कैफियत हो। हर एक इदारे में, मैं गिनवाना शुरू करूं तो आपका बाकी सारा प्रोग्राम इसी में गुजर जाएगा, हर इदारा खसारे में है, सरकारी जो है हर इदारा खसारे। तो जिस तरह की मईशत मिली है उसको अगर IMF के पास किसी बाद के मरहले पे जाना भी है तो उसको पाँव पे इकॉनमी को, मईशत को खड़ा करके उस वक्त जाना है। ये हमारा तरीका है इसके ऊपर कि जब उसकी शराइत जो है वो कम से कम सख्ती वाली शराइत हों। ये मुझे इस बात का इल्म है। इसकी कोई और तफसील अगर है तो मैं नहीं जानता वो, और अगर असद उमर साहब को आप इनवाइट करें प्रोग्राम में तो वो आपको इसका बयान करेंगे।
اوورآل بات کر رہے ہیں کہ لیکن مجھے کسی ڈکٹیشن کا کوئی ڈکٹیشن کا علم نہیں ہے، کسی قسم کی ڈکٹیشن یا کسی قسم کا اس کا مجھے نہیں، میں اس سے ناواقف ہوں جی. کیونکہ روبینہ خان صاحب میں صرف ایک پوائنٹ کہ بے شک اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، ملک کی ضرورت ہے کہ اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، لیکن اگر وہ غریب جو ہماری طبقہ ہے، جو میجورٹی ہے، اگر ان کے مجبوریوں پہ کھڑے ہو کے اس اکانومی نے کھڑے ہونا ہے تو یہ میرے خیال میں قابل قبول نہیں ہوگی کہ آپ غریب کو ہی مطلب جو دیکھیں اس جو منی بجٹ ہے اس میں مجھے بتائیں نا کہ اس میں غریب کے لیے کیا ریلیف ہے، اس میں یہ کیا لے کر آئیں غریب کے لیے. جو بھی ہے وہ انٹرسٹ گروپس ہیں، وہی لوگ ہیں جن کی لابیز ہیں، ان لابیز نے کام کیا ہے، انہی کے مطلب کا یہ منی بجٹ ہے. اس میں پورے بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اکانومی پہ ضرور پاؤں پہ کھڑے ہوں، لیکن وائی ایکسپلائٹ دی پور، یہ تو سارا بجٹ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن آف دی پور. سیاسی امور پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ٹف ٹائم دیا ہے اپوزیشن نے گورنمنٹ کو، تو اس معاملے پہ بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی معاملہ ہے، اس پہ بھی آپ گورنمنٹ کو پھر ٹف ٹائم دیں گے پارلیمنٹ کے اندر؟ بالکل. یہ جو بجٹ ہے دیکھیں ان کو خود اچھی طرح سے معلوم ہے، یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بجٹ دے کے انہوں نے فوراً ابھی اس کی جو منظوری ہونی ہے اس کے لیے سیشن ہونا ہے، انہوں نے وہ ہاؤس ہی پروروگ کر دیا، سیشن ہی ختم کر دیا تاکہ اس پہ کوئی بات ہی نہ ہو. تو یہ اس سے سارا صاف نظر آتا ہے کہ وہ ڈکٹیشن ہے، 100% ہے، بلکہ 200% ہے. لیکن ڈکٹیشن بھی لیتے، لیکن ڈکٹیشن میں اگر غریب عوام کا خیال کر لیتے تو شاید اتنی زیادہ. اور بجٹ سیشن تو جس کی اپنی طرف بات کی روبینہ خالد صاحبہ، وہ تو پارلیمنٹ کے ماحول کی وجہ سے گورنمنٹ کو پروگ کرنا پڑا. جی دیکھیں اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، پارلیمنٹ کا ماحول خراب کرنے میں جتنا بڑا رول ان کا اپنا ہے، ان کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خود اور ابھی یہی ماحول یہ پی ایس سی کا بھی کرنے جا رہے ہیں. ابھی یہی ماحول اسی معاملے پہ پی ایس سی سے متعلق کی بات کروں گا، تھوڑی دیر بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم بات کریں گے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا ماحول تو ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ کشیدہ ہے، تو پی ایس سی کا ماحول بھی کیا اسی طرح کا کشیدہ ہونے جا رہا ہے؟ بات ہوگی چھوڑے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک دا شو. بریک سے پہلے جس طرح ہم نے اشارہ دیا تھا کہ ہم بات کریں گے اب پارلیمنٹ کے ماحول سے متعلق کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو کارروائی ہے وہ تو کافی متاثر رہی ہے، جو ماحول ایک رہا ہے، کشیدہ ماحول رہا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان. لیکن اب پی ایس سی کا ماحول بھی ہمیں کشیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ غلط فیصلہ کیا ہے، ابھی بھی نہیں مان رہے، ابھی بھی وہ اس بات پہ قائم ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے شہباز شریف صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین بنائے جانے کے خلاف. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب سے رکنیت بھی لے لی ہے، لکھوا لیا ہے کہ اب وہ نامزد ہو گئے ہیں. پی ایس سی کے رکن ریاض فتیانہ صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر تھے پی ایس سی میں، انہیں وڈرا کیا گیا ہے اور شیخ رشید صاحب کو ممبر بنایا گیا. اب اسپیکر صاحب کے تھرو انہوں نے بن جانا ہے ممبر. تو وہ کہتے ہیں میں نے شہباز شریف صاحب کو آڈٹ کرنا ہے. تو ولید اقبال صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایوان کی طرح دونوں جو ایوان ہیں بالا اور زرین، ان کی طرح پی ایس سی کا جو ماحول ہے وہ بھی ہمیں کشیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ جو کام ہے وہ کم ہوگا اور تنقید اور لڑائی زیادہ ہوگی، کشیدگی زیادہ دیکھنے کو ملے گی. میں یہ ضروری نہیں ہے جی، لیکن ابھی اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس موضوع پہ بات کروں، اب کیونکہ آپ کے اس پروگرام پہ یہ سارا شروع ہو گیا جس کو منی بجٹ کہا جاتا ہے، یہ جو فائنانس کا ترمیمی بل آیا ہے، جی میں اس پہ بھی 2-4 الفاظ بولنا چاہتا ہوں کہ جی اس میں یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کے مہمان کے یہ سینیٹر صاحبہ کے یہ اس میں غریب کے لیے کیا ہے یا اس کے لیے کیا ہے یا اس کے لیے کیا ہے. اس کا مقصد نہ کوئی نئے ٹیکس لگانا تھا اور نہ ہی اس کے مقصد کوئی سبسڈیز دینا تھا یا ریونیو کو بڑھانا تھا. اس کا مقصد جو بنیادی سرخی اس فائنانس کے ترمیمی بل میں ہے وہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. بالکل. اور بزنس کو فروغ دینے کے لیے ایسی پالیسیز اور ایسے طریقے جن سے آپ کی پیداوار میں جو ہے اضافہ ہو، پروڈکشن میں، آؤٹ پٹ میں، آپ کی سرمایہ داری میں، انویسٹمنٹ کے اندر جو ہے اس میں اضافہ ہو، وہ فیسیلیٹیٹ ہو. آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر جو معاشی سرگرمی ہے اس کے اندر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ. لیکن ولید اقبال صاحب نام میں سے کچھ بھی دے دیں، معاشی اصلاحاتی پیکج کا نام دے دیں یا جو بھی نام دے دیں، لیکن جو پروسیجر ہے وہ تو فالو کرنا پڑتا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ظاہر فنانس بل میں ترمیم کا یہ بل ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے، اس کو پاس کروانا ہے، پروسیجر تو سارا وہی ہونا ہے بجٹ والا ہی.
جی اب میری عرض سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کہا کچھ بھی جائے وہ ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہے ایک ریفارمز یا اصلاحی پیکج. اس میں یہ ساری جو ہے بات کی گئی ہے کہ پاکستان ابھی حال ہی میں 146ویں پوزیشن پہ تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, اس پہ 137ویں پہ آیا ہے. ہمارے ہدف ہے کہ 2 سال میں اس کو 100 سے نیچے ڈبل ڈیجٹ کے اوپر لے کے آئیں, 5 سال میں اس کو ہم 50 کے اوپر لے کے آئیں. یہ اس میں سارا پروگرام جو ہے, جو آپ کے ایکسپورٹرز کے ایکسپورٹ کو بڑھانا, پروڈکشن اور انویسٹمنٹ کے علاوہ ایکسپورٹ کو بڑھانا. ایکسپورٹرز کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے ریفنڈز کا, جو وہ شکایت کرتے تھے ایف بی آر سے, اس کو پرومیسری نوٹس کے ذریعے مارکیٹ میں لیکوڈیٹی ڈالنے کے لیے جو اقدام ہے وہ لیا گیا ہے. آپ کے فٹ ویئر کے, آپ کے ٹینریز کے, آپ کے فرنیچر کے, آپ کے یہ کیمیکل کے, پلاسٹک کے یہ جو مینوفیکچررز ہیں ان کی جو امپورٹڈ انپٹس ہیں اس پہ ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے. آپ کے شادی ہالز کے اوپر اپنا ٹیکس کو کم کیا گیا ہے, بینکوں کی ٹرانزیکشن پر ٹیکس کو کم کیا گیا ہے. یہ جو ہے کک سٹارٹ کرتی ہے اکانومی کو. یہ مقصد تھا اس فائنانس کے ترمیمی بل کا. پروسیس دیکھیں, اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ اور گفتگو ہوئی. آج فائنانس منسٹر سینٹ کے اندر آئے ہوئے تھے. اتفاق یہ ہے کہ اسمبلی 2 ویکس جو تھی اسمبلی کا آلریڈی سیشن ہو چکا تھا. وہ کیلنڈر کے مطابق اس کو پروروگ کیا گیا ہے. ظاہر ہے جب وہ آئے گا تو اس نے منظور تو اسمبلی سے ہی ہونا ہے, اس نے سینٹ سے تو نہیں منظور ہونا. منی بل تو وہ اس کے اوپر چلے گا پروسیس ابھی. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی انوکھی یا انہونی بات نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو خام خواہ فٹ بال بنایا جا رہا ہے جب اس کے اندر اتنے سارے جو ہے. جی پی ایس سی والے معاملے پہ آ جاتے ہیں سر, ذرا اس پہ بتائیے گا کہ وہاں کا پی ایس سی والے معاملے کے اوپر. جی صحیح نہیں, میرے خیال میں سینٹ کے اندر تو ماحول بالکل ٹھیک رہا ہے. وہ واک آؤٹس جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا ظاہر ہے سائیکل جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی ہوتی ہے الیکشن کی, وہ کچھ اور ہے. اور ہمیشہ ابھی پچھلے 10-12 سال میں ہوتا آیا ہے کہ جو پارٹی نیشنل اسمبلی میں اکثریت میں ہوتی ہے اور حکومت سازی کر رہی ہوتی ہے, سینٹ کے اندر وہ اقلیت مائنورٹی میں, بالکل ایسا. تو وہ اس کو اپوزیشن جو ہے وہ لیوریج کے طور پہ استعمال کرتی ہے. اس کے علاوہ کہ یہ جو واک آؤٹس کرتے ہیں اپنی نمبرز کو کا زور دکھانے کے لیے, اس کے علاوہ بالکل احسن ماحول اور خوشگوار ماحول کے اندر سینٹ کی تو کارروائی چل رہی ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے دیکھیں, جب یہ پی ایس سی کے اوپر ہم اڑے ہوئے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں بنانا جو ایک نیب زدہ شخص ہے اس کو, بھلے روایت ہو, تو ہمارے اوپر سارے میڈیا کی کوئی اس وقت کے آپ اداریے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اس کے تجزیے اٹھا کے دیکھ لیں, ہر کوئی تنقید کر رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی بیک آف کیوں نہیں کر جاتی, کہ جی کیا ہے ایک شخص سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ نے سربراہ بنا دیا پی ایس سی کا, کیونکہ وہ ہمیشہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے, تو حکومتی پارٹی کے زیادہ لوگ ہوں گے اس کے اندر, تو اس کو کرنے دیں. تو اب میں یہ کہتا ہوں, اب ہم نے مان لیا نا, ہم نے وہ فلیکسیبلٹی شو کر دی, کیونکہ قانون سازی رکی ہوئی تھی, کمیٹیاں رکی ہوئی تھیں, کمیٹیوں کی تشکیل ہم نے ہونے دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ شیخ رشید ہو یا زید ہو یا بکر ہو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل میں کمیٹیوں نے اپنا کام کرنا ہے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کا میڈیا دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, جو کمیٹی کام نہیں کرے گی, جو کمیٹی کے کام کے اندر خلل ڈالے گا, اس کے لیے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ بھی ووٹ لینے جانا ہے. اگر ابھی 18 میں لیے ہیں تو وہ 2023 میں بھی دوبارہ ووٹ لینے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو موقع ملے گا اور یہ چلیں گی آگے. ٹھیک. روبینہ حال صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جس طرح سے کمیٹی میں آنے سے پہلے وہ جتنے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ یہ پی ایس سی پھر فنکشن اس طرح سے کر پائے گی. بہت اچھی بات ہے میرے کولیگ نے کہی. باتیں اور عمل, اور جو آپ کا عمل ہوتا ہے اور آپ کے اس میں جو تضاد ہوتا ہے وہ بڑا صاف نظر آتا ہے. مطلب ابھی مجھے مطلب ایک بہت یہ عجیب سا بھی لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے, سینٹ کو یہ جو اپوزیشن ہے یہ ہنگامہ آرائی کرتی ہے. یہ ساری چیزیں تو میں کہتی جو انٹروڈیوس میں نے خود کی ہوئی. دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں, اور وہ ہمیشہ سینٹ کے بیچ میں بھی اور اس کے اندر یہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی 2 طرح کے ہر پارٹی کے ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اس کے ڈو
ڈوز ہوتے ہیں اور ایک اس کے ہاکس ہوتے ہیں. مفاہمتی اور مزاحمتی بالکل, اور وہ ہاکس نہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہاکس بھی ہیں لیکن ہاکس بھی ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں, ایک طریقے سے کام کرتے ہیں, ان کی بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. اب انہوں نے جو انٹروڈیوس کرایا سیاست میں, وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اسپوائلرز. یہ ان کی بالکل ایک نئی جو چیز ہے سیاست کی پاکستان میں آ گئی ہے کہ ڈوز اور ہاکس کا تو کام ہی انہوں نے چھوڑ دیا, آ گئے سارے اسپوائلرز. اسپوائلرز کے جو ان میں کچھ بہت بڑے اسپوائلرز ہیں, کچھ چھوٹے موٹے اسپوائلرز ہیں. اب یہ پی ایس سی کے اندر شیخ رشید صاحب کا آنا, دیکھیں شیخ رشید صاحب تو پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ اس پی ایس سی کو ہی نہیں مانتے, وہ اس کے سپریم کورٹ میں جائیں گے, اس کو جو ہے چیلنج کریں گے, جو بھی ایک چیز میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے, یہ کام صحیح نہیں ہو رہا. وائی ڈو آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ؟ میں ایک چیز پہ یقین, تو اس میں دیکھیں, اور پھر میں آپ ان کا طریقہ کار دیکھیں, رئیس صاحب تو ماشاءاللہ ہی از ویری, مطلب بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, لیکن یہ آپ دیکھیں کچھ ان کے ایسے لوگ ہیں جو آپ اگر پرانی کاروائی نہیں, ہاکش از اے گڈ ورڈ, ہاکش ہماری پارٹی میں بھی ہاکس ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ آف آر ہاکس, لیکن جو اسپوائلرز ہیں یہ انٹینشنلی آتے ہیں, ماحول خراب کرتے ہیں, اور پھر وہ چونکہ کچھ ان کے کیبنٹ کے اندر بھی ہیں, تو وہ یہ ماحول انٹینشنلی خود خراب کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹی رہے, لوگ اسی میں لگے رہیں کہ آج لڑ لیا آپس میں. اور بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ان کی موو ہے یہ شیخ رشید صاحب والی, دس از بیسیکلی کہ پی ایس سی کا جو کارروائی ہے, جو کام ہے, کیونکہ دیکھیں پی ایس سی نے اگر اس نے آڈٹ کرنا ہے تو یہ پریزنٹ جو گورنمنٹ کام کرے گی اس کا بھی آڈٹ ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پچھلی حکومت کو آڈٹ کرے گی. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی ہو رہا ہے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن ایک اچھے اور سنجیدہ ماحول میں ہونا چاہیے. اگر جہاں اسپوائلرز بیٹھے ہوں گے وہاں کوئی کام نہیں ہوگا. نذیر لقاری صاحب, جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہاکش, ہم چلے کہہ دیتے ہیں, زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے, جس طرح روبینہ خالد صاحب کہہ رہی تھی کہ اس سے آگے کی کوئی بات کرنی چاہیے. جو ہاکش ارکان ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن میں, we are proud of our hawks. چلے جو زیادہ تلخ لہجے میں بات کرنے والے ارکان ہیں, ان کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کا ماحول کافی خراب رہا, وہاں پہ لیجسلیشن نہیں ہو سکی, اور کئی جو ایجنڈا تھا نیشنل اسمبلی کا وہ متاثر ہوا اس ماحول کی وجہ سے, اس تلخ لہجے کی وجہ سے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید پی ایس سی بھی, آپ کو لگ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب آ جائیں گے, اسی طرح کا میدان جنگ بننے جا رہی ہے کہ وہاں پہ کام سے زیادہ ایک دوسرے پہ تنقید اور بیشنگ زیادہ ہوگی. اس طرف سے نون لیگ کی طرف سے دیکھیں تو خواجہ سعد رفیق صاحب کو یا صادق صاحب کی جگہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بات کروں گا میاں صاحب سے کہ مجھے بھی پی ایس سی میں لایا جائے, میں شیخ صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ بات یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بیسک کام کیا ہے, وہ پبلک کے اکاؤنٹس کے بارے میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں وہ کرے گی نا, جو بھی ہوگا اس کے اوپر کارروائی کرے گی. جو اگر کچھ چیز انویسٹیگیٹ کرنی ہوگی تو پبلک فنڈ کے بارے میں کرے گی نا. یہ کہہ رہے ہیں میں وہ شہباز شریف کے فنڈز کے بارے میں, بھائی اور ادارے کم ہیں, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, اور پولیس ہے, اینٹی کرپشن ہے, سارے ادارے ہیں, وہ کریں اپنا کام. پی ایس سی جو ہے وہ تو پبلک فنڈ کے بارے میں پتہ کرتی ہے نا کہ پبلک فنڈ کا مس یوز ہوا ہے, ابیوز ہوا ہے, کہاں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اور وہ جو گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح چل رہی ہے, اور اس پر چیک رکھنے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آ گئی ہے. تو اگر یہ ماضی میں لے جاتے رہیں گے اور آج کے کام کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا, اور یہ کھینچ کر جائیں گے اچھا جی وہ جو کیا تھا آپ نے فلاں کام کو, اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں, اس کی تفصیلات دیں, اس کے ڈاکومنٹس لائیں وغیرہ ساری چیزیں کریں. وہ اور ادارے ہیں جو کام کرتے رہیں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اگر اکھاڑا بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے کام نہیں کرنا ہے. اگر ہاؤس کو اکھاڑا بنانا ہے, ہاؤس کو اکھاڑا بنایا گیا, 2-4 پہلوان سامنے آ گئے کہ جناب چودھری فواز صاحب ہیں, ایک پہلوان وہ ہیں, ایک سینٹ میں جو ہیں وہ ہمارے دوست مشاہد اللہ خان ہے, انہوں نے ان کے جواب دیے, اور صوبائی وزیر خزانہ ہیں, وہ ذرا اس طرح کی بات کرتے ہیں. آپ کے ہاؤس پر بزنس میں کیا چیز ہے آپ کے کریڈٹ پر کہ آپ نے 6 مہینے 8 مہینے جو ہاؤس چلایا ہے, جولائی کے بعد, الیکشن کے بعد جب سے ہاؤس شروع ہوا ہے, ہاؤس نے ٹوٹل ڈیلیور کیا کیا, ٹوٹل آپ کے پاس ڈیبیٹ میں کیا چیز سامنے آئی ہے. بلاول کی 2 تقریریں نکال دیں
اور ان کی جو 2 تقریریں ہیں، جس طرح سے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن نے پہلے دن جس طرح کی تقریروں کا قیمہ نکالا ہے اور جس طرح سے ان کی تقریروں کو خراب کیا گیا، ایک دوسرے سے مل کر انہوں نے خراب کیا، اس کے بعد آپ نے کیا چیز کی ہے کہ ہم نے روایات قائم کی ہیں. ہاؤس ہوتا ہے، ہاؤس ٹریڈیشنز بناتے ہیں اور پھر بعد میں لوگ ان روایات کو ریفر کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کون سی ایسی چیز بنی ہے جس پر کہیں کہ جناب وہ بیٹھ کر 1-2 ایسی سخت باتیں کہہ دیں گے؟ معلوم ہوا کہ ہاؤس یرغمال بن گیا. ہاؤس نے اپنی ساری ڈیبیٹ، اپنا سارا بزنس، اپنے کویسچن آورز، اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیں اور لگے ہوئے ہیں 2 افراد یا ایک شخص جو ہے وہ لگا ہوا ہے ہاؤس کے اندر، اور اس نے جو ہے ایک ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ اصل ڈیبیٹ پر توجہ ہٹ گئی. لوگوں کے کیا مسائل ہیں؟ آپ ہاؤس کس لیے منتخب کرتے ہیں؟ کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز بلند کریں یا لیجسلیشن کریں؟ تو انہوں نے لیجسلیشن کے سلسلے میں کون سی پیش رفت کی اور لیجسلیشن کیسے کریں گے؟ انہوں نے اب تک یہ نہیں سوچا ہے کہ کس طرح سے یہ لیجسلیشن کریں گے. ان کی عددی اکثریت جو ہے وہ چند ارکان کی ہے اور جو ان سے اکثر ناراض رہتے ہیں. ایک پارٹی ناراض رہتی ہے، BNP ناراض رہتی ہے، پھر کاف لیگ ناراض رہتی ہے، پھر MQ ناراض ہوتی ہے، پھر کوئی ایک مناتا ہے، پھر ایک آپ کے وزیر منانے والے بھی ہوں گے جو صرف اس کام پر لگے ہوں گے. شاید جہانگیر ترین صاحب وہ لے جائیں گے ایک پیکیج، جناب آپ مان جائیں، آپ پرویز رشید صاحب کا اس پہ نقطہ نظر ذرا ان کا موقف لے لوں. ذرا میں پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ، میں چاہوں گا ان کا موقف لے لیا جائے نون لیگ کا بھی اس معاملے پہ. کہ پرویز رشید صاحب، ایک طرف تو تنقید ہوتی ہے کہ گورنمنٹ پہ چونکہ رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے ایوان کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کی، اسی طرح سے اپوزیشن پہ بھی رسپانسبلٹی کسی حد تک آیت ضرور ہوتی ہے، وہ بھی بری ذمہ نہیں ہوتی ہے. PSC کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول ہمیں کشیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، وہ بھی اکھاڑا بنتی ہمیں نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں. جس طرح سے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے PSC کے اندر آنا، میں نے شہباز شریف کا احتساب کرنا ہے، تو نون لیگ کے اندر سے بھی ہم اسی طرح کی باتیں سن رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی پھر میاں صاحب جانے دے PSC کے اندر، میں نے بھی جانا ہے. شیخ صاحب کو تو نامزد کر دیا ہے، خان صاحب نے اپنے ممبر کو وڈرا کر کے، اور سعد رفیق صاحب کو لانے کی بھی آپ کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہے کہ ایاز صادق صاحب کی جگہ وہ آ جائیں، زیادہ یعنی کہ جو ہاکش ممبرز ہیں دونوں پارٹیز میں وہ آئیں. تو یہ تو اکھاڑا بن جائے گی PSC، جو اصل اس کا کام ہے وہ تو کہیں اور رہ جائے گا، پیچھے رہ جائے گا. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. شہباز شریف صاحب کو حکومت چلانا آتا ہے اور ان کے حکومت چلانے کو دنیا نے تسلیم کیا، پاکستان میں بھی تسلیم کیا. ان کی رفتار کو، ان کے کام کو سب جانتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ چیئرمین ہوں گے تو جو شیطانی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور شرارتی لوگوں کو اب انڈکٹ کیا جا رہا ہے، شاید وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لیکن آپ کی پارٹی سے بھی تو بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں نے بھی پھر آنا. جب آپ کو اتنا اعتماد ہے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ سکلز کے اوپر کہ وہ مینج کر لیں گے، تو پھر ثناء اللہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی آنا ہے؟ سعد رفیق صاحب کو لانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیے، جب ایک پنڈورا باکس کھول دیا گیا، کمیٹی کے ممبر پورے ہو چکے تھے، کمیٹی بن چکی، کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا. اس کے بعد یہ پنڈورا باکس کس نے کھولا ہے؟ حکومت نے اس پنڈورا باکس کو کھولا کہ اس نے اپنے ممبرز کو، جو سنجیدہ طبع ممبر تھے اور جن کی موجودگی میں کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ان کو وڈرا کرنا شروع کر دیا اور ایسے لوگوں کو رکنیت کے لیے بھی نامزد کرنا شروع کر دیا. اور ان کی شہرت جو ہے وہ سب جانتے ہیں. صحیح. تو پنڈورا باکس انہوں نے کھولا. جب وہ پنڈورا باکس کھولیں گے تو پھر یقیناً دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی آوازیں اٹھیں گی کہ اچھا جی، پھر میں بھی اپنے ممبرز کو چینج کرتا ہوں، میں بھی اس کی جگہ دوسرے کو لے آتا ہوں. اب یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی ابتدا حکومت کی طرف سے کی گئی. حکومت نے ابتدا اگر غلط کیا تو انتہا پہ آپ بھی غلط طریقے سے لے کے جائیں گے، جو آپ کی بات سے میں سمجھ سکا ہوں سر، معذرت کے ساتھ. نہیں، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا. آپ نے کہا ابتدا واسی، تو ہم بھی وہی رسپانس تو آئے گا پھر آپ کی جو بات ہے. یہ تو سیاسی رسپانس ہوتے ہیں نا. دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ سیاسی کارکن ہیں. ٹھیک. انہوں نے ایک سیاسی رد عمل دیا ہے. ٹھیک. ہماری پارٹی کی طرف سے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا ابھی تک نام نہیں دیا گیا نا. ٹھیک. کہ دیا گیا کسی کی طرف سے. سعد رفیق صاحب کے لیے کوشش ہوئی تھی ایاز صادق صاحب کی جگہ پہ. دیکھیے، سعد رفیق صاحب کے مسائل کچھ اور ہیں، وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوشش کسی شیطانی کے لیے نہیں کی جا رہی. ان کی کوشش جو ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنا، جنہیں جو منتخب ہوئے ہیں، وہ اپنا کردار جو ہے اس کو ادا کر سکیں.
لیکن سعد رفیق ایک سنجیدہ سیاسی کارکن ہے. بالکل. سعد رفیق سے کبھی آپ نے شیخ صاحب کی طرح کی شیطانی کی گفتگو سنی ہے؟ یا شیخ صاحب نے جو عزائم اپنے بیان کیے ہیں کہ وہ کیوں پی اے سی کا ممبر بننا چاہتے ہیں، کیا اس قسم کے کبھی سعد رفیق صاحب نے عزائم بیان کیے؟ شعلہ بیان مقرر ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وہ اس طرف بد تہذیبی کی طرف اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اس طرف نہیں جاتے. وہ شعلہ بیان مقرر ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آج اندر ہوں تو اپنی زبان کی وجہ سے ہوں. بہرحال اب جو بات ہم کریں، اگر اس کے علاوہ سیاسی ماحول کی بات کریں تو اس وقت سندھ حکومت بار بار مسلسل یہ خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے ایسا خدشہ ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے آج بھی بات کی ہے، وہ پھر سے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، بڑی سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یہ وضاحت آ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں پبلک وضاحت آنی چاہیے تھی، ٹاک شوز کے اندر نہیں. دیکھیے ابھی تک حکومت کی طرف سے جن چیزوں کی وضاحتیں آتی ہیں اس پہ انہیں ہم نے یو ٹرن لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، نہیں تو یہ ہو سکتا ہے اس کام کو کر گزرتے، کیونکہ ان کے بڑے ذمہ دار لوگوں نے اس پہ مضامین لکھے ہیں، جو ان کے تھنک ٹینک سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان کے خیالات سب جانتے ہیں. ان کے وزراء نے بھی اس معاملے میں ایسے اشارے تو دیے جن سے ان باتوں کو تقویت ملتی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم سے خوش نہیں ہیں اور اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، چلیں پروفیسر ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ولید اقبال صاحب، میں ذرا آپ کو سنوا دوں. آج بلاول بھٹو زرداری نے پھر سے اپنے خدشات کا اظہار کیا، تحفظات کا اظہار کیا کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں سازش کے تحت. ذرا سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جو بھی عمران خان نے کہا ہے وہ جھوٹ ہی نکلا ہے. ان کے اپنے وزیر 18ویں آئین کے خلاف بولتے ہیں. جہاں خان صاحب جاتا ہے خود وزیر اعظم ہے، خود پارلیمانی سسٹم کا وزیر اعظم ہے، مگر صدارتی نظام کا بات کرتا ہے. ایوب خان کا بڑا تعریف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے ہے وفاق 18ویں ترمیم پر عمل نہیں کر رہی ہے. جی ولید اقبال صاحب، تحفظات موجود ہیں آئے روز، تقریباً کوئی دن خالی نہیں جب بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یا پھر آصف زرداری صاحب کی طرف سے یہ تحفظات یا خدشات کا اظہار نہ کیا جائے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو کیوں نہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے براہ راست یہ وضاحت آ جاتی کہ ایسی کوشش کوئی نہیں ہو رہی اگر واقعی میں ایسا کچھ نہیں ہے؟ جی میں تو یہی جانتا ہوں کہ واقعی میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور میرے خیال میں کل پارلیمانی امور کے جو وزیر مملکت ہیں علی محمد خان صاحب، کل ہی انہوں نے سینٹ کے فلور پہ بھی یہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں یہ بات ہر وقت لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم نے کوئی اس کے اوپر آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے؟ بلکہ اس کا الٹ انہوں نے کہا کہ نہ کبھی یہ معاملہ کسی کیبنٹ میٹنگ میں آیا ہے، کیبنٹ میں وہ خود ہے، کیبنٹ میٹنگ میں کبھی نہ کوئی یہ ایشو ٹیک اپ ہوا ہے، نہ پارلیمانی پارٹی جس میں میں بھی جاؤں پیچھے ایک ہفتہ پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے، کبھی یہ بات میں نے پارٹی کے کسی لیڈر کو، ہم جب اپوزیشن میں بھی تھے اس وقت بھی اور اب بھی، میں نے تو کبھی نہیں کہتے ہوئے سنا. اور کل پارلیمانی امور کے وزیر نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بلکہ اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو سپریم کورٹ کے 1-2 فیصلے ابھی حال ہی میں آئے ہیں جس میں ایک ہسپتالوں سے متعلق، اور وہ ہسپتالوں سے متعلق ہیں، ایک شیخ زید میں پنجاب میں، اور دوسرا ادھر کراچی میں وہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہے، اور NIC ویڈیو اور JPMC اور وہ چائلڈ ہیلتھ والا وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بھی ہے. اور وہ صوبائی حکومت کو ڈیوالو کیے تھے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کی بحث جو ہوئی تھی اسمبلی میں وہ ذرا لا کے دکھائی جائے ہم کو، اس پہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، تاکہ ہم اس کی لیجسلیٹو انٹینٹ دیکھ سکیں، نیت کہ اس کے پیچھے کیا تھی. لیکن آج جو بلاول صاحب حوالہ دے رہے تھے، ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی. آج جو بلاول صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ پارلیمانی سسٹم کے تحت الیکٹ ہونے والے پرائم منسٹر بار بار ایک ایوب دور کی مثالیں دیتے ہیں، صدارتی نظام کی طرف شاید وہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے وہ اس کی سکسیس سٹوری کے تحت اس کو بیان کرتے ہیں. نہیں، وہ عمران خان صاحب نے یہ دونوں باتیں کی ہوئی ہیں. ایک ایوب خان صاحب کے زمانے کی کوئی بات کا وہ ذکر اکثر کرتے ہیں، میں اس کا کانٹیکسٹ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں نے بھی وہ باتیں سنی ہیں ان کو کرتے ہوئے. اور دوسرا انہوں نے صدارتی نظام کے بارے میں بھی بات کی ہے. جو وہ ایوب خان کے زمانے کی بات کرتے ہیں وہ زیادہ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر جو نام اور مقام تھا، جس طرح کی عزت پاکستان کو دوسرے ملکوں میں ملتی تھی، جس طرح
وہ سربراہ ہو, وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو, لیکن جس طرح سے وہ صدر امریکہ کے ان کو جہاز کے باہر ریسیو کرنے آتے تھے, وہ اس وقت کو یاد کرتے تھے کہ پاکستان کا کیا مقام تھا, پاکستان کے ادارے کس طرح اس وقت پی آئی اے جو تھی اس کے لوگوں نے ٹرین کیا, یہ سنگاپور ایئر لائنز بنی اور ایمریٹس بنی. وہ ساری مثالیں عمران خان صاحب دیتے ہیں, اور ملیشیا اور سنگاپور ایسے ملک ہم سے پیچھے تھے اس وقت, تو وہ اس طرح سے اس کو یاد کرتے ہیں اس ٹائم کو, دوسرا صدارتی نظام کا بھی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں وہ عددی اکثریت کی وجہ سے بلیک میلنگ ہوتی ہے, صدارتی نظام میں وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک دا شو. بریک سے پہلے بات چل رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات جو وہ بار بار 18ویں ترمیم سے متعلق جن کا اظہار کر رہے ہیں. بلال بھٹو زرداری نے آج بھی بات کی, تحفظات کا اظہار کیا, خدشات کا اظہار کیا کہ شاید 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کے لیے مختلف کوششیں وفاق کے لیول پہ ہو رہی ہیں. روبینہ خالد صاحبہ, کیوں یہ خدشہ ہے؟ جس طرح ولید اقبال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی, کسی نے انٹینٹ شو نہیں کیا 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کے لیے, تو کیوں آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں, ضروری یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں بول دی جائے یا لکھ دی جائے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کی انٹینشنز آپ کی حرکتوں سے, حرکت تو اچھا لفظ نہیں ہے, آئی کینٹ فائنڈ اے رائٹ ورڈ فار اٹ رائٹ ناؤ, عمل جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے عمل سے کہ آپ کی نیت کیا ہے. حوالہ دے رہے ہیں, وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ وفاقی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. آج بلاول صاحب نے اس کی طرف حوالہ بھی دیا. این ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہی ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں سن رہا. 90.6 ارب بالکل. تو اب بیسیکلی پھر اس کے اوپر پھر کہا جاتا ہے کہ جس گورنمنٹ جو ہے اس کی پرفارمنس, دیکھیں آپ نے اگر ایک بجٹ کے پیسے نہیں دیے کسی کو تو وہ اس بجٹ کے پیسوں کے بغیر آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اسی طرح سے ڈیلیور کر لے جس طرح سے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں. اور جس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوں, ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی ہی میں نہیں سمجھتی کہ ٹھیک ہے, ہاں کمیاں ہم میں بھی ہوں گی, غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی, لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور صرف جو مسئلہ ہے وہ سارا سندھ میں ہے اور کراچی میں. جس طرح جیسے سندھ کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کوشش کی گئی کہ وہاں گورنر راج لگانے کی ایک ناکام کوشش بھی اٹیمپٹ کیا گیا, لیکن وہ ان کی وہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ 90.6 بلین روپیز ملنے ہیں سندھ کا شیئر ہے, جس میں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا حصہ ہے وہ دے دیں, اور جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کافی ساری چیزیں. دیکھیں آج بھی جو جس پہ واک آؤٹ ہم نے کیا وہ یہی تھا کہ آرڈیننس جب ہاؤس دونوں سیشن میں, ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ آپ آرڈیننسز لے کر آ رہے ہیں. 2 جنوری کو آیا تھا اس وقت ہاؤس ان سیشن نہیں, لیکن ابھی تک وہ ہاؤس میں لے کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ حالانکہ چیئرمین سینٹ کی رولنگ ہے کہ اس کو ہاؤس میں لے کیا جائے, لیکن وہ اس 2 ہفتے کے سیشن میں وہ آرڈیننس یہاں لے نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ کوئی ارادے ٹھیک نہیں ہیں. اگر ارادے اچھے ہیں تو بیٹھ کے بات کریں, جو ہے سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں, اس پہ بیٹھیں, سارے وزیر اعلیٰ کو بٹھائیں اور بات کریں, سب جو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو ابہام پیدا ہوں گے. اپنے تحفظات کا بھرپور دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کے لیے اور اس 18ویں ترمیم کے لیے بہت سٹرگل کی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک ایسا ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی اور طریقہ کار ہیں یا امینڈمنٹس ہیں یا کچھ ہے وہ کھل کے بات کرنی چاہیے. اس طرح سے بیک ڈور سے یہ کام نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب, کیا لگتا ہے اتنے زور و شور سے بار بار زرداری صاحب بھی بلاول صاحب بھی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, جبکہ وفاق کی طرف سے نہ تو کسی نے ایسا کوئی بیان دیا ہے, نہ کسی نے کوئی ایسا انٹینٹ ظاہر کیا ہے. چھوٹی موٹی مختلف مواقع پہ وزراء کی طرف سے بیانات آئے, لیکن کیا کہتے ہیں کہ واقعی میں ایسی کوئی کوشش ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا پرائم منسٹر کو پھر آگے اس پہ وضاحت نہیں دینی چاہیے کہ بھائی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بند کرے جو روزانہ آپ بات کریں 18ویں ترمیم والی؟ ایک دو چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو وفاق گیا ہے سپریم کورٹ میں
اس بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ ہیلتھ کے یہ ادارے جو ہیں وہ کس کے پاس ہوں گے. صحیح. تو اس کا جانا انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے. کنکرنٹ لسٹ ختم ہو گئی. کنکرنٹ لسٹ کے جو سبجیکٹ سے 45 یا 47 وہ صوبوں کو چلے گئے. وفاق کا ان میں کوئی کام نہیں ہے. اور کوئی بھی ادارہ سپریم آپ کے پارلیمنٹ کے علاوہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت کے علاوہ کوئی ادارہ نہ ایگزیکٹو نہ عدلیہ آئین کے کسی ایک کامے کو، ایک فل سٹاپ کو، ایک لفظ کو، ایک اس کے کسی بھی حصے کو، کسی آرٹیکل کو، آرٹیکل کے کسی پارٹ کو نہ تو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، نہ ہٹا سکتے ہیں، نہ ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہو جائے کہ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں، کوئی بھی چلائے، وفاق چلا جائے اور وفاق کے یہ کہے کہ یہ جو ہم نے کنکرنٹ لسٹ ختم کی ہے، یہ جو ختم کر کے صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہیں یا آئین کا تقاضے کے مطابق نہیں ہے، لے جاتے ہیں ایک پٹیشن اور سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں وفاق، یہ صوبوں کو واپس جو ہے صوبوں سے لے کر مرکز کو دینا چاہیے یا وہ لسٹ کو کنکرنٹ ہی رکھنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا خیال ہے کہ یہ مان لیا جائے گا؟ یہ بات جو ہے پاکستان کے لوگ، پاکستان کی سیاسی عملداری، پاکستان کے وہ لوگ جو سیاسی عمل میں شریک ہیں اس بات کو مان لیں گے، یا وہ لوگ جو اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے جس نے 18ویں ترمیم منظور کی وہ اس بات کو مان لیں گے؟ ایسے معاملات کو نہیں چھیڑنا چاہیے. دیکھیں آپ کے پاس اگر یہ بحث نہیں آ رہی ہے کہ صوبے تنگ ہیں، صوبے بیزار ہیں، چھوٹے صوبے شدید مشکلات کا شکار ہیں اور شدید احساس محرومی کا شکار ہیں، اگر آپ کے پاس شکایتیں نہیں آ رہی ہیں، چیخیں نہیں آ رہی ہیں، تو چیخیں موجود ہیں، وہ نہیں آ رہی ہیں آپ کے پاس کسی بھی. میں چاہوں گا ولید اقبال صاحب کنکلوڈ کر دیں. بدر الدین صاحب کو پڑھ رہا تھا جو انہوں نے بنگال کے حالات کے بارے میں لکھا تھا. بنگال جن حالات سے گزر رہا تھا ویسے حالات اگر آپ پیدا کریں گے تو صوبے چھوٹے جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو ایڈلائز کرتے ہیں عمران خان صاحب صدارتی نظام کو، صدارتی نظام کا مطلب یہ ہے کہ آپ وفاق کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں، آپ فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ آپ کا کوئی خلوص نہیں ہے، کوئی آپ کی محبت نہیں ہے. ولید اقبال صاحب پھر کیسے ان تحفظات کو، خدشات کو دور کریں گے؟ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں مطمئن کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی، میں مفروضے پہ میں بات کرتا ہوں، مفروضے پہ کہ 18ویں ترمیم کو کسی طرح سے واپس بھی کر دیا جائے تو صدارتی نظام تو نہیں آتا. 18ویں ترمیم سے پہلے بھی وہ پارلیمانی نظام ہی تھا، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. تو صدارتی نظام کی کسی خوبی کو بیان کر دینا کہ ایک سربراہ کو کھلی وہ ہوتی ہے فریڈم، کہ وہ آزادی ہوتی ہے کہ اپنی ٹیم کو چن سکے، اس پہ یہ پریشر نہیں ہوتے کہ جی فلاں ایم پی اے، فلاں ایم این اے اس علاقے سے، اس علاقے سے، دوسری پارٹی کا کوalition وغیرہ وغیرہ. تو وہ انہوں نے اس حوالے سے صدارتی نظام کی بات کی. یہ بھائی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ صدارتی نظام لانا اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کے لیے تو پورا ایک دستور ساز اسمبلی اور اس کا الیکشن ہونا، وہ سارا کچھ لوازمات اور اس میں اتنی عددی اکثریت ہونا، تو یہ تو بڑی پریکٹیکل بات جو ہے اس طرح سے نہیں ہے پاسبل. دوسرا یہ میں نہیں جانتا، یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے تو میں واقف ہوں، لیکن یہ مجھے نہیں علم کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیس انیشیٹ کیے تھے. یہ مجھے دیکھنا ہوگا. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہیلتھ کا شعبہ تو 18ویں ترمیم سے پہلے ہی جو تھا وہ کنکرنٹ لسٹ پہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے صوبوں کے پاس تھا. تو تب بھی بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین بالکل جو تحفظات ہیں، اگر وفاقی حکومت کلیئر ہے کہ وہ کسی قسم کی انٹینشن نہیں رکھتے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے، تو وضاحت میرے خیال سے اب ایٹ لیسٹ خان صاحب کی طرف سے آ جانی چاہیے. ورنہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم ایک تنقید سن رہے ہیں، خدشات، تحفظات کا اظہار سن رہے ہیں اپوزیشن پارٹی، بالخصوص پیپلز پارٹی کی طرف سے، تاکہ یہ جو ایک تحفظات اور خدشات کا سلسلہ ہے یہ بند ہو جائے، تو خان صاحب کی طرف سے وضاحت اس پہ آ جانی چاہیے اگر وہ واقعی میں انٹینشن نہیں رکھتے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.